السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج منگل ہے 25 نومبر 2025، جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل ہے۔ آج اسلام آباد میں ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چوہے صاحب سے آج صحافیوں کی ملاقات تھی، اور انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جنرل فیاض حمید کا ٹرائل، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو نئے عہدے ہیں، اور سی ایم سہیل آفریدی صاحب اور دہشت گردی سے جڑے معاملات، یعنی ان گنت موضوعات پہ بڑی تفصیلی ان کی گفتگو ہوئی۔ 3 ساڑھے 3 گھنٹے پر طویل یہ ملاقات تھی۔ خاکسار نے بھی ان سے 2 سے 3 سوال پوچھے جو آپ کی خدمت میں رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ افغانستان کی حکومت، میں دیکھ رہا ہوں ذبیح اللہ مجاہد صاحب، انہوں نے کہا کہ جی پچھلی گزری رات 12 بجے گوربوز کے جو ضلع ہے خوست پروونس میں، وہاں اور 2 اور علاقوں کا انہوں نے نام لیا کہ پاکستان کی فورسز نے وہاں حملہ کیا ہے اور سویلینز مارے گئے ہیں، اس میں کچھ بچے بھی شامل ہیں۔ یہ انہوں نے صبح 7:18 پہ 25 نومبر کو ٹویٹ کیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ افغان جو حکومت ہے وہ مرضی سے جواب دے گی، تعین کرے گی کیسے جواب دینا ہے۔ پاکستان کی خاصی بھرپور انہوں نے مذمت کی۔ تو آج جب یہ بریفنگ ہو رہی تھی، ڈسکشن ہو رہی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ، تو اس میں پہلے انہوں نے خود دہشت گردی کے خلاف جو اب تک کی کارروائیاں ہیں ان کی ڈیٹیلز، ڈیٹا، نمبر اور چیزیں شیئر کیں۔ اس میں خبر آپ کو دوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا، بادیہ تیرہ میں اس کے بھنگ کے کھیت ہیں اور وہاں پہ چرس کی اور اس کی گردے کی منڈی لگتی ہے اور پولیٹیکل کرائم نیکسس ہے، اس حوالے سے بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں۔ تو وہ زمینیں 12,000 ایکڑ جن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کن سیاستدانوں کی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے سوال کیے۔ لیکن یہ جو افغانستان کی حکومت نے بات کی، تو اس بارے میں اے پی کے سینئر صحافی، میرے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہم ان چند ایک صحافیوں میں ضرور ہیں جو جس صحافی کا سوال یا خبر یا کریڈٹ ہوگا اس کا نام لیتے ہیں۔ تو میں نے یہ نام لکھ رکھے تھے کس صحافی نے کیا سوال کیا ہے، ان لائک ادرس کے جو خاکسار سے منسوب جو خبریں اور نام ہوں گے ان کو کریڈٹ دیے بغیر چھاپ دیں گے۔ تو یہ منیر احمد صاحب ایک سینئر صحافی ہیں اے پی کے، انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا جب ان کی آدھا گھنٹے کی گفتگو ختم ہوئی دہشت گردی کے اعداد و شمار بیان کرنے کے بعد۔ تو انہوں نے کہا جی کل رات کیا ایئر سٹرائکس کی ہیں پاکستان نے، جس میں 10 افراد مارے گئے ہیں اور اس میں 9 بچے مارے گئے ہیں، یہ افغان حکومت اس کا دعویٰ کر رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس نے جو رد عمل دیا وہ بڑا معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا ہم جب مارتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، تو علل اعلان مارتے ہیں، ٹھوک کر بجا کر مارتے ہیں۔ وین ایور وی اسٹرائک وی ڈونٹ اسٹرائک سویلینس، اور ہم اس طرح سے حملے نہیں کرتے جیسے حملے آپ بتا رہے ہیں۔ اس میں بار بار یہ سوال پوچھنے کی جب کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان کی جو موجودہ عبوری انتظامیہ اور ان کے اندر مختلف ٹرائبز ہیں یا مختلف تنظیمیں ہیں، ان کی آپس کا کوئی شاخسانہ ہو سکتا ہے ان واقعات سے جڑا ہوا جو پاکستان میں ملبہ ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی میں یہ سمجھاؤں کہ انہوں نے تردید کی کہ ہم نے یہ حملے نہیں کیے۔ ایک نقطہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو بڑا اہم سوال تھا وہ ہمارے دوست خاور گھمن صاحب نے کیا، اشفاق کے ساتھ ستی صاحب نے سوال کیے، غریدہ فاروقی صاحبہ نے، محترمہ علینا شگری صاحبہ نے بڑے تفصیل سے سوال کیے ڈی جی آئی ایس پی آر سے، اور اس کے علاوہ محمد مالک صاحب نے بڑے اہم سوال کیے۔ خاور گھمن صاحب نے کہا کہ جو خارجہ امور میں ہم دیکھیں تو ڈپلومیٹیکلی افغان حکومت کا اثر بڑھ رہا ہے اور مختلف ممالک انہیں ریکگنائز بھی کر رہے ہیں، ایمبیسیاں بھی کھول رہے ہیں۔ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو اس کا ادراک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا جی افغانستان میں ہمارا مسئلہ افغان شہری نہیں ہے، ہمارا مسئلہ افغانستان بحیثیت ملک نہیں ہے، ہمارا مسئلہ وہاں کی رجیم ہے جو اس وقت عبوری حکومت ہے۔ ہم افغانستان کو، افغان شہریوں کو آئسولیٹ کر کے کسی مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے، اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ وی ول پرویل، کیونکہ ہم حق پہ ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ دہشت گردی میں کون ملوث ہے۔ محمد مالک صاحب نے ایک بڑا اہم سوال کیا، میرے خیال میں وہ قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا جو بار بار حملے ہو رہے ہیں وانا کیڈٹ کالج یا ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور یا پھر یہ جو اسلام آباد کچہری میں ہوا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ افغان شہری جو ہیں وہ ان کی شناخت ہو رہی ہے، تو کیا ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے اس میں فرق باقی رہ گیا ہے؟ کیونکہ اگر بار بار افغان شہری آ رہے ہیں تو ان کی اجازت سے، ان کی مرضی سے آ رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈی جی آئی اس پر کا جواب تھا، انہوں نے کہا جی نو مچ ڈفرنس ان ایکشنز، کہ ان دونوں کے جو ایکشنز ہیں ان میں فرق دکھائی تو نہیں دے رہا، البتہ ہم چاہتے ہیں کہ فرق رہے اور یہ عبوری حکومت ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر کام کرے، یہ نہ ہو کہ ان میں فرق ختم ہو جائے۔ لیکن یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ مالک صاحب کے سوال کے جواب میں ترجمان پاک فوج
بحیثیت مجموعی جو ان کا تاثر تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اب ایکشنز میں ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے یعنی جو کابل میں عبوری حکومت ہے طالبان امارات کی، اس میں کوئی فرق رہ گیا. یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے ان کے اس بیانیے کی روشنی میں اگر میں بات کروں. آگے اگر میں چلوں تو آگے اشفاق اسعد ستی اور النا شکری صاحبہ نے سی ایم آفریدی سے ہونے والی ملاقات اور اس میں جو ان کا بیانیہ ہے اور جرگہ جو بیٹھا اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی. لیکن جو بات آسمہ شیرازی صاحبہ نے کی وہ میں پہلے خبر دے دوں، اور ان سب پہ بات کرنے سے پہلے میرے اب فقیر کے جو 3 سوال تھے میرا خیال میں مجھے وہ پہلے ڈسکس کرنے چاہیے. میرے ان سے جو 3 سوال تھے، ان کا پہلا سوال میرا یہ تھا کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی وادی تیرہ خبروں میں آ رہا ہے بار بار کہ وہاں پہ چرس اور گردے کی مارکیٹ ہفتے میں 2 دفعہ لگتی ہے. وہاں پہ 12,000 ایکڑ سے زائد زمین ہے جہاں پہ کاشت ہوتی ہے بھنگ. پتہ چلا بلوچستان میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو میرے سوال یہ جو اختیار ولی صاحب، شفیع جان صاحب جس بحث میں مبتلا اس سے جڑا ہوا تھا، سی ایم آفریدی صاحب جس طرح سے لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کا جو بیانی ہے جو جرگہ انہوں نے بلایا اس سے جڑا ہوا تھا. 2 سے 3 چھوٹے چھوٹے سوال تھے. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ چونکہ وہاں پہ فورسز تعینات ہیں ان علاقوں میں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے علاقے خیبر میں یا تیرہ میں سی ایم آفریدی صاحب یا ان کے اہل خانہ یا عزیز و کارم میں سے کسی کی زمین جو ہے وہاں پہ غیر ممنوعہ فصل کاشت ہو رہی ہے؟ پہلا سوال میرا یہ تھا کہ کھل کے بات کریں آپ، کیونکہ اب سارا عالم صاحب اس سے پہلے سوال کر چکے تھے. تو میں نے کہا جی لگی لپٹی کے بغیر آپ کھل کے بات بتائیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو فصلیں کاشت ہو رہی ہیں یہ کون کر رہا ہے، کس کی آشر بات سے ہوتی ہیں. کیونکہ سیاسی حکومت کے پاس جائیں تو وہ اشارے آپ کی طرف کرتے ہیں، آپ کے پاس جائیں تو آپ اشارے سیاسی حکومتوں کی طرف کرتے ہیں. مفہوم یہ تھا میرا. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا فوج بحیثیت ادارہ اکانومی اور دہشت گردی اور ہر معاملے میں، کیونکہ ہائبرڈ گورنمنٹ ہے، تو کیا فوج نئے صوبوں کی حامی ہے، کیونکہ اس کی بحث بھی چل رہی ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ جو سی ڈی ایف کا عہدہ ہے اس کا نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہو رہا، اور یہ جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے اس کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کیا ان 2 اہم تعیناتوں کے بعد وائس چیف کا عہدہ بھی آرمی میں پیدا ہوگا. تو جو پہلا سوال تھا اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ وادی تیرہ میں، میں کوٹ اینڈ کوٹ میرا فرض ہے میں جواب دوں، وادی تیرہ میں کس کی زمین پر کیا فصل کاشت ہو رہی ہے یہ تو پٹوار خانہ ہی بتا سکتا ہے کہ زمین کس کی ملکیت ہے اور کس کی نہیں. تو ہم نے تو نہیں کھولا وہ پٹوار خانہ، ہمارے پاس تو پٹوار خانہ نہیں ہے، یہ انہوں نے ایز اٹ از جواب دیا. یہ دوبارہ انہوں نے کہا 12,000 ایکڑ پر بھانگ کی کاشت ضرور ہو رہی ہے، اور تیرہ میدان میں انہوں نے کہا منڈی بھی لگتی ہے. کس کی زمینیں ہیں یہ آپ چیک کریں اور سیاسی جو ایڈمنسٹریشن اس سے چیک کروائیں، میرے پاس اس کی معلومات نہیں ہے. پھر انہوں نے جو سی ڈی ایف والا سوال تھا میرا اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ جو نیا عہدہ بنا ہے یہ پیورلی ملٹری اسٹریٹجی اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے اور دفاع کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں یہ عہدے پائے جاتے ہیں کوہیجن کے لیے. اس نئے عہدے سے بحریہ ہو یا ایئر فورس ہو اس کی پروموشن اور انتظامی امور پر فرق نہیں پڑے گا. یہ ان کا جواب تھا. جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کا خلا یا اس کی ضرورت ہے اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ فی الحال قیاس رہی ہے، ایسا کوئی عہدہ زیر غور نہیں، البتہ حکومت کی ثوابدید یہ ضرور ہے. پھر میرا جو سوال تھا صوبوں کے حوالے سے، اس سوال میں نے ان سے 2 بار عرض کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے اکانومی کے اوپر آپ کی کنسرن ہے، دہشت گردی کے اوپر آپ کی کنسرن ہے. لاسٹ ٹائم میں نے ان سے سوال پوچھا تھا 27ویں ترمیم کے اوپر، انہوں نے کہا ہم سے انپٹ لی گئی تو ہم دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب کیا فوج بحیثیت ادارہ، نئے صوبوں کی بحث شروع ہوئی ہے، 28ویں ترمیم کی کہانی سنائی جا رہی ہے، تو کیا فوج بحیثیت ادارہ نئے صوبوں کی حامی ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک پولیٹیکل سوال ہے، اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کر سکتا، یہ سیاستدانوں کا صوبوں کا کام ہے، ان سے پوچھیں. جنرل فیض حمید کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل میں چیزیں ان کی لکھ رکھی ہیں، وہ سن لیں مجھ سے. سب سے پہلے جنرل فیض حمید کے بارے میں محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے بات کی تھی کھل کر، اور ان کا جواب انہوں نے دیا کہ یہ معاملہ ایک سب جوڈس ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جنرل فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہو گیا، جنرل باجوہ نے گواہی دے دی، تانے بانے عمران خان صاحب تک چلے جائیں گے، انہیں سزائے عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے. یہ خبریں کچھ ہمارے صحافی دوست پچھلے ہفتے ڈیڑھ سے دے رہے تھے اور تواتر کے ساتھ دے رہے تھے. تو اس بارے میں 1 سے زائد بار ان سے سوال پوچھا گیا، جس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ سب جوڈس میٹر ہے، اور جب بھی یہ ان کا فیلڈ مارشل کورٹ مارشل جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے یہ مکمل ہوگا ہم فوراً آپ کو بتا دیں گے. ویٹ فار دس، ڈونٹ اسپیکولیٹ، کہ آپ انتظار فرمائیں
قیاس آرائی نہ کریں. اس سے جو میرا تاثر اور میری خبر تھی جو میں آپ کو پچھلے ایک ہفتے سے دے رہا تھا اس کو تقویت ملتی ہے. میری خبر اور میرا تاثر یہ تھا کہ جنرل فیض حمید والا معاملہ اگر کنکلوڈ ہو بھی گیا ہے تو وہ فیصلہ فوری طور پر نہیں سنایا جائے گا. یہ ایسا ترپ کا پتہ ہے کہ جو راہ چلتے نہیں پھینکا جا سکتا. یہ میرا خیال ہے کہ ادارہ اور سسٹم اس وقت چلے گا جب کوئی پرابلم میں ہوگا یا کوئی مسائل ہوں گے اور کوئی نئی راہ ڈھونڈنی ہوگی. فی الحال جنرل فیض والا معاملہ آپ اسے سب جوڈس سمجھ کے یہ سمجھ لیں کہ کوئی فیصلہ فوری نہیں آ رہا. شوکت پراچا صاحب نے آئی ایم ایف کی کرپشن کہانی کے اوپر رپورٹ جو تھی وہ ڈسکس کی. اس کے علاوہ میں نے سنا محترمہ غریدہ فاروقی وہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑی ہیں ان کا ذکر کر رہی تھیں. علینا شگری صاحبہ نے بہت تفصیل سے گفتگو کی کہ آپ نے کچھ اکاؤنٹس دکھائے جو ٹویٹر نے جن کی آئیڈینٹی دکھائی جس میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ بلوچستان کے حوالے سے اکاؤنٹس تھے جو انڈیا میں جن کی آئیڈینٹی تھی. کچھ اکاؤنٹس پی ٹی آفیشل کے بھی نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ وزراء بھی ایسے ہیں جو ایسے اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں جو خواتین کی ٹرولنگ اور ان کی ہراسمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. ان کی مراد ان نون لیگی حامی اکاؤنٹس کے بارے میں تھی جو باہر بیٹھے ہیں جن کو وزراء ریسیو بھی کرتے ہیں کھانے بھی کھلاتے ہیں اور وہ گندی گالیاں بھی صحافیوں کو دیتے ہیں. اور پھر یہ جو نمبر آف ٹیررسٹ اور سہیل آفریدی صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بلکہ 5-6 صحافیوں نے بار بار ان سے گفتگو کی ترجمان پاک فوج کے ساتھ. جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ آئی ہے کہ کیا یہ اچھا ہو کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو جرگہ بلایا جس میں تمام سیاسی جماعتیں تھیں ان کی جو سفارشات تھیں وہ ترجمان پاک فوج یا فوج کے ذمہ داران وہ وزیر اعظم پاکستان وہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں یہ سب ایک پیج پہ کیوں نہیں آ جاتی؟ دہشت گردی سے نمٹنا کیسے ہے؟ پہلے مذاکرات کرنے ہیں یا پہلے جنگ کرنی ہے؟ اس کے بارے میں ہم طے کیوں نہیں کر لیتے؟ طے کر کے اگر چلیں گے تو پوری قوم کی پورے صوبے کی پوری سسٹم کی حمایت حاصل ہوگی. طے نہیں کریں گے وہ کچھ کہیں گے آپ کچھ کہیں گے تو پھر یہی افراتفری ہوگی جو ابھی ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہے. اور جتنے بھی آئی بی اوز آپ کر لیں جتنے بھی آپریشنز آپ کر لیں جب تک سیاسی طور پر مذہبی طور پر معاشرتی طور پر کنسنسس نہیں ہوگا مسائل میں اضافہ ہوگا مسائل کم نہیں ہو سکتے. مزمل سہروردی صاحب لاہور سے سینئر صحافی انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان افغانستان میں رجیم تبدیلی کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دوحہ معاہدہ کیا تھا انہوں نے اس کے مطابق وہ چلیں. ایک بات انہوں نے بار بار بیان کرنے کی کوشش کی کہ جو نیشنل ایکشن پلان 2014, 18 اور 21 والا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے 21 والا وہ پی ٹی آئی کے دور میں آیا تھا. تو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت یا موجودہ سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی یہ نام لیے بغیر وہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے گریزاں کیوں ہیں؟ اس میں جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ چاہے افغان مہاجرین کی واپسی ہو چاہے پولیس کی عملداری کو بہتر کرنا ہو چاہے دہشت گردوں کا خاتمہ ہو وہ سارے معاملات اس میں ڈسکس ہوئے ہیں. اس سے کیوں وہ پہلو تہی کر رہے ہیں یہ ان کا سوال تھا. ایک نقطہ بڑا اہم تھا جو کے پی کے حوالے سے وہ بار بار بیان کر رہے تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ کے پی میں بحیثیت مجموعی انہوں نے یہ ہمیں ڈیٹیلز بتائیں کہ 1229 کلومیٹر کی یہ سرحد ہے افغانستان کے ساتھ صرف خیبر پختونخوا کی اور 15 سے 20 کلومیٹر کی ایوریج کے فاصلے پر ایک چیک پوسٹ واقع ہے اور 20 کراسنگ پوائنٹ ہیں اس پورے 1229 کلومیٹر کے علاقے میں. کچھ ویڈیوز اور تصویریں دکھا کر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ بہت مشکل ہے کہ ہیومن پارک کے ذریعے ہم انسانوں کی آمد کو روک سکیں اور دہشت گردوں کی آمد کو روک سکیں لیکن ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس کی ڈیٹیل بتائی اور یہ بھی بتایا کہ 29 ایسے قبیلے ہیں خیبر پختونخوا میں جو تقسیم ہیں بارڈر کے ادھر بھی رہتے ہیں اور ادھر بھی رہتے ہیں اور یہ بھی ایک منفرد پہلو ہے اس سلسلے کا. 3 جو حالیہ واقعات پیش ہے اس میں انہوں نے افغانستان کے باشندوں کی شناخت کا اظہار کیا اور جو مہاجرین ہیں ان کی واپسی کا بھی ذکر کیا. مجھے بحیثیت مجموعی یہ تاثر ملا کہ ہاں بلوچستان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو ایرانی ڈیزل ہے وہ کس زمانے میں 20.7 ملین لیٹر جو ہے پر ڈے آتا تھا اب وہ کم ہو کے 2.7 ملین پر ڈے ہو چکا ہے اور بلوچستان میں ہماری انگیجمنٹ جاری ہے مختلف لوگوں کے ساتھ. ایک تو موجودہ رجیم جو افغانستان کے اس کو ٹی ٹی پی کے بہت قریب کھڑا کر دیا. دوسرا نیشنل ایکشن پلان پر جو پی ٹی آئی نے عمل درآمد کا وعدہ کیا تھا اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں. تیسرا جنرل فیض حمید کے بارے میں کوئی جلدی نہیں ہے وہ ابھی سب جوڈس ہے کہانی آگے لمبی چلے گی.
اور چوتھا فیض حمید اور باجوہ اور اس وقت کی حکومت اگر طالبان سے بات کرنا چاہتے تھے تو یہ اس وقت کی حکومت کا فیصلہ تھا، جو اب بھی ان کا یہی فیصلہ ہے بات چیت کا، ان سے آپ پوچھیں۔ وادی تیرہ میں ڈرگ یا چرس یا بھنگ کس کے کھیت میں ہوتی ہے؟ پٹوار خانہ ہم نے نہیں کھولا ہوا۔ یہ تھی اس ملاقات کا خلاصہ جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی، اڈیالہ کے باہر آج پھر احتجاج ہو رہا ہے، علیمہ بی بی اور دیگر سراپا احتجاج ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس میں جو یہ ذاتی استثناء اور لائف ٹائم جو استثناء مختلف عہدوں کو ملا ہے، میرے خیال میں وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو مولانا نے آج بیان کیا ہے کہ یہ مراعات نہیں ہونی چاہیے اور تمام وہ عہدیدار جنہوں نے مراعات لی ہیں ذاتی استثناء کی وہ واپس لیں۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔